بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل. میرا نام مبشر لقمان ہے. اور پاکستان میں سیاست ایک ایسی چیز ہے کہ اس سے زیادہ بے مروت اور ہر جائی کوئی اور پروفیشن نہیں ہے. یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہاں پہ کب اپنے جو ہے وہ پرائے ہو جائیں اور پرائے جو ہیں وہ اپنے ہو جائیں. اور اب لگتا ہے کہ دن آ گئے ہیں کہ ہمیں دوبارہ سے یہ چیز کھل کر دیکھنے کو ملے گی. بڑی سیریس تبدیلیوں کی بات ہو رہی ہے. اور کل پی ڈی ایم کے جو اجلاس ہوا مکمل, اس میں آ گیا. اب تحریک عدم اعتماد کے متعلق آگے بات, لیکن میری چڑیل نے کل ہی مخبری دے دی تھی اور میں نے دے دی ہے, جو ابھی تک کنفرم نہیں ہے, کہ یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس فروری کے مہینے میں ہی ہوگا اور 27 فروری سے پہلے لگتا ہے کہ یہ ہو جائے گا. اب وہ کیا ہوگا یہ تو اس وقت پوری سندھ کی اعلیٰ قیادت جو ہے وہ ملتان کے اندر بیٹھی ہے. بلاول بھٹو زرداری نے اپنے چیدہ لوگوں کو وہاں پہ بلوا لیا ہے, مشاورت ہو رہی ہے, جوڑ توڑ چل رہے ہیں. اور اسلام آباد میں بھی مجھے کنفرم میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ صرف جوڑ توڑ چل رہا ہے, اور لوگ جو ہے وہ باقاعدہ اپنے آپ کو رجسٹر کروا رہے ہیں بولیوں کے لیے, کہ جن کو موقع ملے کہ وہ اگلی سیٹ اپ میں وزیر ہو سکتے ہیں, مشیر ہو سکتے ہیں, کیا ہو سکتے ہیں. لیکن پاکستان کا ایک بڑا مستقل پبلیکیشن ویکلی ہے دا فرائیڈے ٹائمز. فرائیڈے ٹائمز نے ایک سٹوری وہ دی جو زبان زد عام تو تھی, لیکن کوئی اس کا ذکر نہیں کر رہا تھا. لوگ دبے الفاظ میں نجی محفل میں اس کے متعلق بات کرتے تھے, لیکن فرائیڈے ٹائمز نے بغیر نام لیے یہ اندیا دیا ہے کہ بنی گالہ کے اندر ہی تبدیلی متوقع ہے. اور اس ضمن میں اب یہ پتہ چل رہا ہے کہ بنی گالہ میں کافی جو ڈومیسٹک سرونٹس وغیرہ ہیں وہ بدل دیے گئے ہیں, سیکیورٹی والے بدل دیے گئے ہیں. کیا کوکنگ ہو رہی ہے وہاں پہ یہ تو ابھی مزید تفصیلات آئیں گی تو پتہ چلے گا, لیکن بہرحال یہ ایک ڈیولپمنٹ ہے جس کو ہر ایک ڈسکس کر رہا ہے. پی ڈی ایم کے سربراہی اجلاس کے بعد تو مولانا فضل الرحمان نے اعلان کر دیا کہ حکومت کے خلاف ہم تحریک عدم اعتماد لے کے آئیں گے, اور اب اس سلسلے میں حکومت کی اتحادی جماعتوں سے بھی رابطے کر رہے ہیں. دوسری طرف حکومت کی اتحادی جماعتیں بھی ناراض بیٹھی ہیں, ایک وزارت کے ساتھ ان کی وزارتوں کو کر دیا نان پرفارمنگ منسٹریز کے اندر. جو پرائم منسٹر نے ابھی 10 منسٹریز کو ایوارڈ دیے, وہ لوگ اس کے متعلق یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ایوارڈ کیا پرائم منسٹر نے ان منسٹریز کو, یہ ایکچولی خود سے اپنا وائٹ پیپر انہوں نے ایشو کر دیا. اب آپ دیکھیں کہ جن چیزوں کے متعلق وزارت اطلاعات نے اتنا ڈھنڈورا پیٹا 3.5 سال میں, اور لوگوں کو ذلیل کیا, رسوا کیا, باتیں کی, روز پریس کانفرنسز کی, خود وزارت اطلاعات جو ہے ان 10 میں نہیں شامل. اور وہ اس وجہ سے کہ وہ حکومت کا موقف شاید پیش کرنے میں ناکام رہے ہیں, اور جو حکومت سمجھتی ہے یا وزیر اعظم سمجھتے ہیں کہ جو ان کی سٹرینتھس تھی ان کو اجاگر کرنے پہ وہ ناکام رہے ہیں. اور وزیر اعظم کا شاید یہی خیال ہے, جو ان کے قریبی لوگ بتاتے ہیں, کہ ان کی میڈیا ٹیم جو ہے انتہائی کمزور ہے, تو وزارت اطلاعات تو زیرو ہو گئی. لیکن اب آپ دیکھیں کہ چائنا کے دورے کے متعلق وزیر اعظم نے خود بتا دیا کہ کتنا ڈس اپوائنٹنگ دورہ ہے. حالیہ دورہ جو تھا, جس کے متعلق بڑی آسمان سے کلابے ملائے جا رہے تھے کہ فورن آفس جو ہے ان 10 پہ نہیں ہے. اب جب فورن آفس یا فورن منسٹری ان 10 پہ نہیں ہے, تو اس کا مطلب پاکستان کی فورن منسٹری جو ہے وہ انتہائی قابل رحم حالت میں ہے. اچھا, شاہ محمود قریشی کو اس سے بڑا غصہ ہے, انہوں نے ایک تحریری طور پہ خط لکھ کر اس کے اوپر احتجاج بھی کیا, اور وہ خط آپ کو میں دکھا بھی سکتا ہوں کہ کیا ہے, اسکرین پہ کوشش کروں گا آپ کے ساتھ چلتا رہے. لیکن اب ثابت یہ ہو گیا کہ پاکستان کی جو فورن منسٹری ہے اس نے کوئی ایسا کام نہیں کیا جس کو یہ کہا جائے کہ اس نے کوئی اچھا کام کیا ہے, کیونکہ خود وزیر اعظم اس کو ایکنالج نہیں کر رہے. اچھا, وزیر دفاع پرویز خٹک جو ہیں وہ بھی ایک لمبو میں ہے. اس کا مطلب ہے کہ وزارت دفاع جو ہے اس نے بھی کوئی خاطر کا کام نہیں کیا پچھلے اتنے عرصے میں. پھر جس کا سب سے زیادہ ڈھنڈورا پیٹا جاتا ہے معاشی استحکام کا, ایکسپورٹ کا, انفلیشن کا, فورن ایکسچینج ریونیوز کا, کہ جناب یہ بڑھ رہے ہیں اور ہماری انفلیشن کم ہو رہی ہے, جو جھوٹ بولا جاتا ہے, تو وزارت خزانہ بھی ان 10 کی لسٹ میں شامل نہیں ہے. تو یہ باقاعدہ وزیر اعظم کا اپنا ایک وائٹ پیپر ہے اپنی وزارتوں کے خلاف, جن کے اوپر ہم لوگ اتنے عرصے سے انگلیاں اٹھا رہے ہیں اور ان کی پرفارمنس کے اوپر انگلیاں اٹھا رہے ہیں. پھر انٹر پروونشل کوآرڈینیشن, اس کو کچھ نہیں ملا. اس کا مطلب ہے کہ وفاق جو ہے صوبوں کو ایک اکائی کے طور پہ شامل کرنے میں ناکام رہا. یہ وہ ایجنڈاز ہیں
جو ان وزارتوں نے پورے نہیں کیے وزیر اعظم کے احکامات کے مطابق. یہ میرا ایجنڈا نہیں ہے اور یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ خود وزیر اعظم نے بتایا کہ کون سی وزارتیں جو ہیں ان کو کچھ ملا ہے اور کیوں ملا ہے اور ان کو کیوں ریکگنیشن دی ہے. شیخ رشید کی وزارت جو ہے تمام تر مسائل کے باوجود 9ویں نمبر پہ ہے. اب شیخ رشید کہنا شروع ہو گئے ہیں کہ جی میرا تو لکی نمبر 9 ہے, تو اس لیے میرے لیے تو یہ بہت ہی اچھی بات ہے. تو میرے ایک دوست ہے اسلام آباد میں ہوتے ہیں, وہ شیخ صاحب کو بڑا پرانا جانتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جناب شیخ رشید کو 23واں نمبر بھی ملتا, 33واں نمبر بھی ملتا, 44واں نمبر بھی ملتا, تو انہوں نے فوراً اس کو اپنا لکی نمبر بنا دینا تھا, کیونکہ بس وزیر رہتا ہے ہمیں کسی نہ کسی طرح سے, اور وزارت ہمیں اپنی منظور ہے, اور اس کے علاوہ ہر نمبر جو ہے وہ ہمارے لیے لکی نمبر ہے اور دیکھتے ہیں. لیکن صورتحال یہ ہے کہ وزیر اعظم نے ایک وائٹ پیپر دے دیا اور اب پی ڈی ایم جو ہے اس کو تقویت ملنے لگی ہے, کیونکہ لگتا ہی ہے کہ اگلے چند ایک دن میں 2 یا 3 دن میں پیپلز پارٹی باقاعدہ اعلان کر دے گی پی ڈی ایم میں شمولیت کا. حکومت کا جو پروپیگنڈا ہے وہ میڈیا پہ اور سوشل میڈیا پہ جو چل رہا ہے وہ یہ ہے کہ جناب کیا دوبارہ ان لٹیروں کو لانا ہے, کیا دوبارہ ان چوروں کو لانا ہے, کیا دوبارہ ان لوگوں کو ہی واپس لے کے آنا ہے کہ جنہوں نے اس ملک کو لوٹا ہے. تو دوسری طرف لوگ یہ کہہ رہے ہیں, اور خود وہ لوگ جنہوں نے پی ٹی آئی کو سپورٹ کیا تھا, کہ بھائی لوٹ قصور تو ثابت نہیں کر سکے, ایک آدمی کی نہیں کر سکے. چلو نواز شریف بڑا آدمی تھا, زرداری صاحب بڑے آدمی تھے, شہباز شریف جو ہے وہ پھنسا ہوا ہے, ہو جائے گا, لیکن کس کی تم نے؟ تمہاری اپنی وزارتوں میں تمہارے اپنے وزیر جو کرپٹ رہے, جن کے اوپر نام آئے, شوگر مافیا آیا, وہ رنگ روڈ پنڈی رنگ روڈ کا آیا, کہ کوئی بھی آپ سکینڈل لے لیں جو آیا اس کے اوپر کچھ ہوا نہیں ہوا. تو اس کا مطلب ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی تو ہوئی نہیں جس کے لیے آپ کو ہم نے ووٹ دیا تھا. سب سے بڑی بات جو وزیر اعظم نے بولا وہ منسٹر آف ہیلتھ کے منہ پہ ایک آواز والی چیز ہے. وہ کیا کہ دیکھیں 10 وزارتوں میں منسٹری آف ہیلتھ جو ہے اس کو ایکنالج ہی نہیں کیا گیا. کجا ہمیں 2 سال سے یہ بتایا جا رہا تھا کہ پاکستان نے 30 نمبر پہ دنیا میں کورونا کو اور کووڈ کو کامبیک کیا, اور تمام عالمی ادارے جو ہیں وہ پاکستان کی تعریف کر رہے ہیں کہ جناب دیکھو کووڈ کو کیسا انہوں نے کیا, جو امریکہ کو بھی اس سے سیکھنا چاہیے اور برطانیہ کو بھی سیکھنا چاہیے, فرانس کو سیکھنا چاہیے. لیکن خود وزیر اعظم کے خیال میں منسٹری آف ہیلتھ جو ہے اس کی پرفارمنس ایسی نہیں رہی ہے پچھلے 2.5 سال میں کہ وہ پہلے 10 نمبر میں آتی. اب آپ کو پتا چلا کہ یعنی ہو کیا رہا ہے اندر, جو حقیقت ہے وہ کیا ہے, جو اتنے عرصے سے میں کہہ رہا تھا, جو اتنے عرصے سے کچھ اور لوگ کہہ رہے تھے, اب خود وزیر اعظم نے اس بات کو اکنالج کر دیا. وزیر اعظم کے ارد گرد جو لوگ ہیں وہ صرف ایک ہی گردان علاقے ہیں, لٹیرے ہیں جی, چور ہیں, جو ڈاکو ہیں, تو یہ بھول گئے کہ شہزاد اکبر نے کیا ڈیل کی. جا کے شہزاد اکبر کو سزا ہوئی نہیں ہوئی, شہزاد اکبر کا نام ECL آیا نہیں آیا, لیکن کیا شہزاد اکبر کی وجہ سے براڈ شیٹ کو پیسے گئے, حکومت پاکستان کو نقصان ہوا, نیب کو سبکی ہوئی, نیب کو مالی نقصان ہوا, لیکن اس کا نتیجہ 0, یعنی وہ کچھ بھی نہیں ہے. اس لیے کپتان کی کابینہ میں اس وقت کرتھلی مچی ہوئی ہے, اور تمام لوگ جو ہے ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں کہ جناب ہمارا نام کیوں نہیں آیا, اور ہمارا نام کیوں نہیں آیا, اور اگلی باری کیسے ہوگا, اور یہ ہوگا وہ ہوگا. جو ہونا تھا وہ ہو گیا, لیکن جن لوگوں کے نام نہیں آئے ان کو میں یہ بتا دوں, یہ کپتان نے وائٹ پیپر دیا اپنی حکومت کے اوپر, یہ کسی اور کے اوپر بھی نہیں دیا ہوا. پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ جی شہزاد ارباب کی زیر قیادت کمیٹی نے وزیروں کو نہیں بتایا کہ کارکردگی کا جائزہ لینے کا کیا طریقہ. ایک وزیر نے تو یہ شکایت کی کہ اسد عمر کو اس لیے ملا ہے کہ شہزاد ارباب جو ہیں وہ ان کی وزارت سے, تو آبویسلی ان کے پر نظر کرم آنی تھی, اور جو اہداف رکھے گئے تھے ان میں ان کا نمبر آ گئے. ایک کا کہنا یہ ہے کہ جی شیریں مزاری کو اس لیے کریڈٹ ملا کہ ان کی ڈسکریڈٹ کچھ نہیں ہے, یہی اگر کیا کچھ نہیں اچھا تو انہوں نے کوئی ایسا برا بھی نہیں کیا کہ جس کی وجہ سے حکومت کی سبکی ہوئی ہو. تو اس کا مطلب ہے کہ خود وزیر اعظم کو یا تو میرٹ کا ادراک نہیں ہے, یا میرٹ کے متعلق پتہ نہیں ہے, یا ان کا میرٹ کے اوپر بلیف نہیں ہے, جو وہ ہم لوگوں کو بار بار بتاتے ہیں کہ جیسے ہم لوگ کہتے تھے نا کہ خارجہ پالیسی تباہ ہو گئی ہے. اب کپتان نے خود مان لیا کہ خارجہ پالیسی پہلے 10 میں نہیں فگر کر رہی, آپ کی خزانہ کی پالیسی پہلے 10 میں نہیں ہے, آپ کی جو ہے پلاننگ کی پالیسی, وہ انٹر پروونشل کوآرڈینیشن کی پالیسی پہلے 10 میں نہیں ہے, آپ کی ہیلتھ جو ہے
وہ اتنے نعروں کے باوجود پہلے 10 میں نہیں ہے. اور ایسے بھی بڑے لوگ ہیں جن کو مل گیا جن کے عام آدمی کو نام بھی نہیں پتا ہوگا. ثانیہ نشتر کیا کیا انہوں نے کیا نہیں کیا، بس ان کو دینا تھا، ان کو مل گیا اور ان کو وہ سرٹیفکیٹ بھی مل گیا، ان کو اعزاز بھی مل گیا. ان کی سی وی کے لیے تو بہت اچھا ہے. لیکن اب جو ہے بنی گالا میں سنیں آج کے دن دوڑیں لگی ہوئی ہیں اور لوگوں کو فون جا رہے ہیں، لوگوں کو وعدہ وعید کی جا رہی ہے، لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ پہلے یہ نہیں پتا تھا، اب مجھے پتا چلا ہے، تم قائم رہو، فکر نہ کرو. یعنی اپنے نمبر جو ہیں پورے کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. لیکن جو سب سے امپورٹنٹ فیکٹر ہے جس کو سارے بھول گئے ہیں وہ جہانگیر خان ترین ہے. اس وقت اس نو کانفیڈنس ووٹ میں سب سے اہم کردار اور کلیدی کردار جو ادا کرنا ہے وہ جہانگیر خان ترین نے ادا کرنا ہے. اور آپ دیکھیے گا کہ جس طرف یہ اونٹ کروٹ بیٹھے گا وہ ووٹ آف کانفیڈنس یا ووٹ آف نو کانفیڈنس اسی طرف جا کے بیٹھے گا. بڑی تیزی سے ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. اگلا ایک ہفتہ پاکستان میں بہت مصروف ہے پولیٹیکلی اور آپ کو روز گھنٹوں کے حساب سے خبریں آئیں گی. تو اگر آپ ان خبروں سے لنک رہنا چاہتے ہیں، منسلک رہنا چاہتے ہیں، تو اس کو سبسکرائب کریے گا چینل کو، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ مزید نوٹیفیکیشن جو ہے وہ آپ کو خود بخود ملتے رہیں گے. Until the next time, اللہ حافظ.